آدمی توحید کی تینوں قسم، توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات، ان تینوں کو سمجھے، ان تینوں کو جانے، ان کی تفاصیل کو ازبر کرے اور اس پر عمل کرے اور اس کے مطابق اپنے عقیدے کو ڈھالے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا له الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ محترم دینی اور اسلامی بھائیوں، ایمان اور عقیدے سے متعلق دروس کا جو سلسلہ چل رہا تھا، کسی وجہ سے وہ منقطع ہو گیا تھا۔ الحمدللہ آج پھر سے توفیق ہوئی اس سلسلے کو جاری کرنے کی، اس کو جاری رکھنے کی۔ ایمان اور عقیدے کی بات چل رہی تھی۔ ایمان اور عقیدے سے متعلق سب سے پہلا درس یہ ہے کہ آدمی توحید کی تینوں قسم، توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات، ان تینوں کو سمجھے، ان تینوں کو جانے، ان کی تفاصیل کو ازبر کرے اور اس پر عمل کرے اور اس کے مطابق اپنے عقیدے کو ڈھالے۔ سب سے پہلے توحید کا معنی سمجھ لیتے ہیں۔ توحید کا معنی یہ ہے کہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا خالق، یا ہر شے کا، ہر چیز کا، مخلوق جتنی بھی ہیں کائنات میں، جو بھی چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، خود اپنی ذات میں اور اس کائنات کے اندر تمام چیزوں کا، تمام اشیاء کا خالق اللہ رب العالمین کو جانے، مالک اللہ رب العالمین کو جانے، رزاق اور رازق اللہ رب العالمین کو جانے، اور اکیلا اللہ رب العالمین کو عبادت کا مستحق سمجھے۔ جو ذات تنہا عبادت کی مستحق ہے وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ توحید ہم سے یہ تقاضا کرتی ہے کہ عبادات کی تمام قسموں کو اللہ کے لیے خالص کر دیا جائے، اور تمام انبیاء کی دعوت کا مرکزی نقطہ یہی تھا۔ اسی لیے انبیاء اور ان کی امتوں کے درمیان اختلاف چلا آ رہا تھا۔ اور اس کے بعد توحید کا تیسرا تقاضا یہ ہے کہ آدمی اللہ رب العالمین کی ذات کو ہر نقص و عیب سے پاک مانگتے ہوئے، ہر قسم کے نقص سے، ہر قسم کے نقائص اور عیوب سے مبرہ اور منزہ مانتے ہوئے، اعلیٰ درجے کی، جو کمال درجے کی جو صفات ہیں، ان تمام صفتوں سے اللہ رب العالمین کی ذات کو متصف مانے، جو صفتیں اللہ اور اس کے رسول نے قرآن اور حدیث میں بیان فرمائی، اور ان صفات میں اللہ رب العالمین کا کوئی نظیر نہیں، اللہ رب العالمین کا کوئی شریک نہیں، کوئی ساجی نہیں، لیس کمثلہ شیء۔ توحید کی تینوں قسمیں اس کو شامل ہیں، توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات۔ آج کے درس میں توحید ربوبیت سے متعلق انشاءاللہ مختصراً گفتگو ہوگی۔ توحید ربوبیت کا عمومی طور پر جو مفہوم بتایا جاتا ہے یا سمجھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو اس کے افعال میں ایک ماننا۔ اللہ رب العالمین فعل انجام دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین، قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب کسی چیز کو کرنے کا حکم ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کہتا ہے کن، ہو جا، فیکون، وہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رزاق بھی ہے، رحمان بھی ہے۔ اللہ رب العالمین کی جو صفتیں ہیں یا جو افعال ہیں قرآن و حدیث میں بیان کیے گئے، ان میں اللہ رب العالمین کو ایک ماننا۔ توحید ربوبیت کا مطلب یہ کہ اللہ رب العالمین کو اس کے افعال میں ایک ماننا۔ وہی روزی دیتا ہے، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، وہی حکومت و تدبیر کے سارے اختیارات رکھتا ہے۔ یہ افعال میں اللہ رب العالمین کو ایک ماننا اور اس پر ایمان و یقین رکھنا، اسی کے مطابق اپنے اعتقاد کو ڈالنا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا کہ پیدا کرنے والا وہی ہے،
مارنے والا بھی وہی ہے، روزی دینے والا بھی وہی ہے۔ یہ حکومت و تدبیر جو آپ دیکھ رہے ہیں، انسانی زندگی میں جو اختیارات ہیں، کائنات کے جو نظم و نسق ہیں، تمام میں افعال اور اختیار صرف اللہ کو حاصل ہے۔ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین، اسی نے تمام چیزوں کو پیدا کیا، تمام مخلوقات اسی کی پیدا کی ہوئی ہیں۔ والامر، اور حکومت و تدبیر بھی اللہ رب العالمین ہی کی ہے۔ تبارک اللہ رب العالمین، وہ اللہ جو برکت ہے، سارے جہاں کا پالنہار ہے، سارے جہاں کا مالک ہے، سارے جہاں کے نظم و نسق کو چلانے والا ہے۔ یہ جہاں ہے اور جہاں کے اندر ساری مخلوقات ہیں، اس کے اندر نظم و نسق ہے۔ اگر اللہ رب العالمین کے اس امر میں، اس فعل میں کسی کو شریک مانتے اور واقعی کو شریک ہوتا تو کائنات کا سارا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ لیکن اللہ رب العالمین اپنے افعال میں یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، توحید ربوبیت اس کا تقاضا کرتی ہے۔ اسی توحید ربوبیت کو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس توحید پر تمام انسانوں کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا۔ توحید ربوبیت کو ماننے والے کفار و مشرکین بھی تھے، کفار و مشرکین ببانگے دہل توحید ربوبیت کا اقرار کرتے تھے۔ ان سے جب پوچھا جاتا کہ اللہ رب العالمین بتائیے کہ اس کائنات کو پیدا کرنے والا کون ہے، تم کو پیدا کرنے والا کون ہے، تمہیں جلانے والا اور مارنے والا کون ہے، تمہیں روزی دینے والا کون ہے، وہ تو ببانگے دہل کہتے تھے، وہ بیک زبان ہو کر کہتے تھے کہ اللہ رب العالمین۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ آپ جب ان سے پوچھیں تو وہ جواب دیں گے کہ زمین و آسمان کا مالک اور خالق کون ہے، تو اللہ کہیں گے اللہ رب العالمین۔ زندگی اور موت دینے والا کون ہے، کہیں گے اللہ رب العالمین۔ پیدا کرنے والی کون ذات ہے، وہ کہیں گے اللہ رب العالمین۔ تو توحید پر اللہ رب العالمین نے تمام انسانوں کو پیدا کیا، انسانی فطرت میں یہ توحید داخل ہے، اس لیے کفار و مشرکین توحید ربوبیت کا اقرار کرتے تھے۔ اختلاف کہاں تھا؟ توحید الوہیت میں تھا، عبادت کے قسم میں آ کر اختلاف ہو جاتا تھا۔ توحید پر اللہ رب العالمین نے تمام انسانوں کو پیدا کیا۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ انسانی سرشت اور فطرت میں، انسانی خون میں توحید دوڑ رہی ہے، توحید داخل ہے۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے ایک طرف ہو کر، یکسو ہو کر اس دین کے لیے، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، جس دین پر اللہ رب العالمین نے تمہیں پیدا کیا ہے اس کے لیے سیدھے ہو جاؤ، اپنا چہرہ اس کی طرف سیدھا کر لو۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا، اس دین کے لیے جس پر اللہ رب العالمین نے تمہیں پیدا کیا۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں۔ ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اپنی جہالت کی بنیاد پر، ناواقفیت کی بنیاد پر توحید سے واقف نہیں، اللہ رب العالمین کی وحدانیت سے، اس کی ربوبیت اور الوہیت اور اس کے اسماء و صفات سے وہ واقف نہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ما من مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانی او ینصرانی او یمجسانی، جتنے بچے کائنات میں پیدا ہوتے ہیں، صبح و شام، لیل و نہار، شب و روز، انسانی زندگی میں پیدا ہونے والے تمام بچوں کی پیدائش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ توحید اور دین فطرت پر ہوتی ہے۔ سب بچے مسلمان بن کر پیدا ہوتے ہیں، اسلام پر ان کی پیدائش ہوتی ہے، وہ اسلام ہی پر وجود میں آتے ہیں۔ ما من مولود یولد علی الفطرہ، یہ فطرت سے بغاوت کب ہوتی ہے؟ جب ماں باپ انہیں ایسا ماحول دیتے ہیں، ایسا مذہب سکھاتے ہیں جو مذہب اللہ کا نہیں ہے، جو مذہب مسخ ہو گیا ہے، جس مذہب میں تحریف ہو گئی ہے، جس مذہب کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، ماں باپ جب وہ شعور حاصل کرتا ہے، آنکھیں کھولتا ہے، اسے حق و باطل کی کچھ تمیز ہوتی ہے، تو اپنے مذہب میں ڈھالتے ہوئے اگر یہودی ہوتے ہیں تو یہودی بنا لیتے ہیں، اگر عیسائی ہوتے ہیں تو نصرانی بنا لیتے ہیں، اور اگر آگ کے پجاری ہوتے ہیں تو مجوسی بنا لیتے ہیں۔ ورنہ اللہ رب العالمین نے حقیقتاً ہر بچے کو دین اسلام اور فطرت پر پیدا کیا ہے، توحید پر پیدا کیا ہے۔ اس حدیث میں غور کرنے کی بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں بیان فرمایا کہ جو بچے مسلمانی گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں ان کے ماں باپ اسے مسلمان بنا لیتے ہیں، یسلمان ہی کا صیغہ استعمال نہیں فرمایا، فرمایا کہ یہودی گھرانے میں پیدا ہو تو یہودی بنا لیتے ہیں، عیسائی گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں تو عیسائی بنا لیتے ہیں، مجوسی گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں تو بچوں کو مجوسی مذہب میں ڈال دیا جاتا ہے۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ یسلمانی اسلامی گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں تو انہیں مسلمان بنا دیا جاتا ہے، کیونکہ وہ فطری طور پر مسلمان بن کر پیدا ہوتے ہیں، ان کی تخلیق اسلام پر ہوتی ہے۔ توحید کے منکر
دو قسم کے لوگ، یا تو جن کی فطرت مسخ ہو گئی ہے، اب جس کی فطرت بدل جائے، جس کی فطرت ہی مسخ ہو جائے، جس کی فطرت ہی مسخ ہو جائے، تو پھر اس پر قرآن و حدیث اور قدرت کی یہ آیات و نشانیاں، کائنات میں موجود یہ واضح بینات اور روشنیاں، انہیں کچھ بھی کام نہیں آ سکتی۔ جن کی فطرت مسخ ہو جائے وہ ملحد ہو جاتے ہیں، وہ دہریہ ہو جاتے ہیں، وہ کمیونسٹ ہو جاتے ہیں، تو وہ توحید کے سرے سے منکر ہو جاتے ہیں۔ دوسرے قسم کے لوگ وہ ہیں جو تکبر کی بنیاد پر، انانیت کی بنیاد پر، خود غرضی کی بنیاد پر اعراض کرتے ہوئے توحید کا انکار کر دیتے ہیں۔ جیسے فرعون کے پاس حکومت تھی، سلطنت تھی، اس کے نوکر چاکر اور غلام تھے جو اس کو سجدے کرتے تھے، تو غرور اور تکبر میں آ کر اپنی سلطنت کو اس نے اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہا، تو توحید کا منکر ہو گیا، ربوبیت کا منکر ہو گیا، الوہیت کا منکر ہو گیا، اور ساری صفات، خدائی صفات سے اپنے آپ کو وہ جو ہے اس کا حامل ماننے لگا۔ لیکن جب اس نے اللہ رب العالمین کا عذاب دیکھا، اس نے جب قدرت کی مار دیکھی، عذاب الہی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، پانی میں غرق ہوتے ہوئے اس نے کہا کہ میں موسیٰ کے رب پر ایمان لاتا ہوں، میں بنی اسرائیل کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اب تیرا ایمان، تیرا کلمہ کوئی کام کا نہیں، کوئی لائق کا نہیں، کسی لائق نہیں ہے۔ یہ دو قسم کے لوگ ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کو بالکل لاجواب کر دیا ہے قرآن مجید کی ایک آیت کے ذریعے سے، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون۔ جو لوگ اللہ کی توحید کے منکر ہیں، اللہ کے وجود کے منکر ہیں، اللہ رب العالمین کی ربوبیت، الوہیت اور اس کے اسماء و صفات کے منکر ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرتے ہوئے پوچھتا ہے ام خلقوا من غیر شیء، کیا وہ اس کائنات میں آپ ہی آپ بن گئے، وہ خود بخود پیدا کر دیے گئے؟ ام خلقوا من غیر شیء، وہ خود بخود پیدا ہو گئے اس کائنات میں؟ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، یا وہ خود پیدا کرنے والے ہیں، یا تو آپ ہی آپ بن گئے، یا خود اپنے آپ کو وہ پیدا کرنے والے ہیں۔ ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون، یا انہوں نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، یہ یقین نہیں رکھتے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے دو باتیں بیان فرمائی کہ یا تو انسان بغیر خالق کے پیدا ہو جائے، یہ تو باطل بات ہے، بالکل باطل بات، بدیہی طور پر جب کوئی چیز خلق ہے، جب کوئی چیز مخلوق ہے، تو ہر مخلوق اپنے خلق کے لیے، اپنے وجود میں آنے کے لیے کسی خالق کے محتاج ہے، تو خود بخود کوئی چیز پیدا نہیں ہو سکتی۔ اگر وہ مخلوق ہے تو ضرور ظاہر سی بات ہے اس کو کوئی ایجاد کرنے والا ہوگا، اس کا کوئی خالق ہوگا، اس کا کوئی پیدا کرنے والا ہوگا۔ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، یا وہ پیدا کرنے والے، اگر وہ پیدا کرنے والے اپنے آپ کو، تو یہ بھی باطل بات ہے، یہ بھی بالکل عجیب سی بات ہے کہ جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، جو ذات عدم میں ہے، جس کا کوئی وجود نہیں، جو معدوم ہے، وہ کیسے قدرت کی صفات سے متصف ہو سکتی ہے، وہ کیسے فعل انجام دے سکتی ہے، وہ کیسے اپنے آپ کو پیدا کر سکتی ہے جس کا کوئی وجود ہی نہیں؟ ہمارا کوئی وجود ہی نہیں تو ہم نے اپنے آپ کو کیسے پیدا کر لیا؟ تو ہم اپنے آپ کو پیدا کرنے والے بھی نہیں، نہ ہم خود بخود پیدا کیے گئے، تو فطری بات ہے، ظاہر سی بات ہے کہ ہمارا پیدا کرنے والا کوئی مالک ہے، کوئی پالنہار ہے، کوئی رب ہے، کوئی خالق ہے، تو اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں کفار و مشرکین کو دیکھیے، ان کے اندر یہ فقہ تھی، یہ سمجھ تھی، اسی لیے وہ کہتے تھے کہ ہاں آسمان و زمین کا مالک اللہ ہے، بچانے والا اللہ ہے، مارنے والا اللہ ہے، جلانے والا اللہ ہے، روزی دینے والا اللہ۔ جب اللہ نے ان سے سوال کے جواب دیا، قل من يرزقكم من السماء والارض ام من يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله قل فلا تتقون۔ وہ تمام چیزوں کا خالق اور مالک اللہ رب العالمین کو مانتے، زندگی کا بھی، موت کا بھی، پیدا کرنے والا بھی، جلانے والا بھی، روزی دینے والا بھی، تدبیر کرنے والا بھی، حکومت کرنے والا بھی۔ لیکن اختلاف کہاں تھا کہ جس کے باوجود اللہ نے کفار و مشرکین کے خلاف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برسر پیکار ہونے کا حکم دیا۔ ان کے خلاف جو توحید کے منکر تھے، جو اعلاء کلمت اللہ کے راستے میں روڑے ڈال رہے تھے، ان کے خلاف اللہ رب العالمین نے جہاد کا حکم کیوں دیا؟ توحید الوہیت نہ ماننے کی بنیاد پر، توحید الوہیت کا انکار کرنے کی بنیاد پر، اس سے اعراض اور انکار کرنے کی بنیاد پر۔ اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ صرف ربوبیت، توحید ربوبیت کا اقرار کسی انسان کو اسلام میں داخل نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ توحید الوہیت کا قائل نہ ہو جائے۔
انسان کی جان اور مال اسی وقت محفوظ ہو سکتے ہیں جب وہ توحید الوہیت کا قائل ہو جائے، جب وہ اللہ رب العالمین کو تمام عبادات، اللہ رب العالمین کے لیے تمام عبادات کو خالص کر لے، عبادات کی جتنی قسمیں سب اللہ رب العالمین کے لیے مانے، سب اللہ رب العالمین کے لیے انجام دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا الہ الا اللہ، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں کے خلاف قتال کروں، میں لوگوں سے برسر پیکار رہوں، یہاں تک کہ وہ لوگ اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دے دیں، وہ اس بات کی گواہی دے دیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، لا الہ الا اللہ کا اس بات کہ اللہ کے علاوہ عبادت کا کوئی مستحق نہیں، اللہ رب العالمین ہی تنہا معبود ہے، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَ رسول اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہ توحید الوہیت ہی یہ تمام امتوں اور انبیاء کے درمیان فرق کرنے والی چیز رہی ہے کہ عبادات کی تمام قسموں کو اللہ کے لیے خالص مان لینا۔ انشاءاللہ آئندہ درس میں توحید الوہیت سے متعلق گفتگو ہوگی۔ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو توحید پر قائم و دائم رکھے اور توحید کے تقاضوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔